بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نہایت اہم ٹاپک ہے، اور اس موضوع پر اس وقت صرف انڈیا پاکستان ہی میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں خوب چرچے ہو رہے ہیں، اور اس موضوع کے اوپر اپنی اپنی رائے دی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو دنیا میں چلتا ہے وہ نیریٹو وہ ہوتا ہے کہ جس کو انٹرنیشنل میڈیا چاہتی ہے کہ وہ پروموٹ ہو۔ تو انٹرنیشنل میڈیا کا جو نیریٹو ہے وہی اس وقت لوگوں کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس تعلق سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کا فطری، عقلی اور نقلی یعنی جو ٹیکسچول بیس ہے اس کو بیان کریں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ دراصل اس کے تحت دو کیٹیگریز ہیں۔ پہلی کیٹیگری جو ہے وہ یہ کہ ایران میں اس وقت جو صورتحال ہے اور کس طریقے سے حجاب اور پردے کے خلاف پروٹیسٹ چل رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین کی ایک تعداد جو یقیناً ہزاروں میں ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ لاکھوں میں ہو، وہ اس وقت سڑکوں پر ہے یا سڑکوں پر رہی ہے، اور ان کا جو احتجاج ہے وہ ٹریگر کیا ہے دراصل ایک خاتون مہسا امینی کی ڈیتھ کے بعد، کہ جس کو ایران کی مورل پولیس نے گرفتار کیا تھا اور کسٹڈی میں اس عورت کی موت ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر ایرانی خواتین نے اپنے برقعے اور پردے اور حجاب اتارنا شروع کیے۔ اس موضوع پر بہت سے غیر مسلموں نے اور مرتدوں نے حسب عادت اسٹریم کی، چونکہ ان کو موقع چاہیے کہ اسلام کے کون سے نظام کو اور کون سے حکم کو نشانہ بنانا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابی اس میں ہے کہ 2-4 ہزار لوگ ان کے اس نظریے کے قائل ہو گئے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ اس اپنی ان حرکتوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا جو ہمارا موضوع ہے اور جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حجاب دراصل ہے کیا، اس کی کیا حدود ہیں، کیا اس کے ضوابط ہیں، اور اس کے بعد جو ویسٹرن لبرلز کی طرف سے یا ان کی پھینکی ہوئی ہڈیوں کو چوسنے والوں کی طرف سے جو اعتراضات مسلمانوں کے اوپر یا اسلام کے اوپر ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ حجاب بیکورڈنس کا ایک سمبل ہے، اس کی وجہ سے عورتیں بیکورڈ ہو جاتی ہیں، کام نہیں کر پاتی وغیرہ وغیرہ، تو ان اعتراضات کا کیا جواب ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر بھی آج گفتگو ہوگی۔ آج کی اسٹریم اس اعتبار سے اہم ہے کہ چونکہ یہ موضوع خواتین سے متعلق ہے، اسی لیے ہم نے ایک مشہور داعیہ اور جو اس وقت اپنی ویڈیوز کے ذریعے یوٹیوب کے اوپر بڑی پاپولر ہو رہی ہیں، مشہور ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی باتوں کو اور سے سنا جاتا ہے اور ان کی باتیں بہت دور تک جاتی ہیں، ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، اور ان کی ریسرچ کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے، خصوصاً جو کمپیریٹیو ریلیجن کے تعلق سے وہ ریسرچز کرتی ہیں ماشاءاللہ۔ وہ ہمارے ساتھ ہوں گی سسٹر علینا علی۔ میں ان کے آنے سے پہلے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے، جو آج کی سٹریم ہے، اس کا عنوان ہے حجاب اے سمبل آف فریڈم اور اے سمبل آف اپریشن۔ اس سے کوئی آدمی یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہم حجاب کو اس لیے عورتوں کا حق قرار دیتے ہیں چونکہ ہمارے نزدیک عورت کو اختیار ہے، عورت کی یہ فری ول کے اوپر مبنی ہے۔ یہ ایک دلیل مغربی ممالک میں یا مغربی معاشروں میں یہ دی جاتی ہے کہ عورت کو حجاب کا حق ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اس کی مرضی، اب وہ چاہے کچھ بھی پہنے، اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ حجاب پہنے تو حکومت کون ہوتی ہے اس کو بے دخل کرنے والی یا اس کے حجاب پر پابندی لگانے والی؟ ہمارا یہ نیریٹو ہے ہی نہیں۔ ہم عورت کو اس تعلق سے چوائس نہیں دیتے ہیں، اسلام عورت کو اس تعلق سے کوئی چوائس نہیں دیتا، چونکہ جب ہم یہ نیریٹو اختیار کرتے ہیں تو دراصل یہ منافقت کے اوپر مبنی نیریٹو ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ یہ کہیں کہ جس طریقے سے ایک مغربی معاشرے میں رہنے والی، ویسٹرن سوسائٹی میں رہنے والی عورت کو حجاب پہننے کا حق ہے، تو ایک مسلم معاشرے میں رہنے والی عورت کو حجاب نہ پہننے کا حق ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا نیریٹو ہے ہی نہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم حجاب کو عورت کی مرضی کے تابع نہیں بناتے ہیں، بلکہ حجاب یا کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، یہ دراصل عورت کا بنانے والا، عورت کا خالق، مرد کا خالق، انسانیت کا خالق یعنی خدا طے کرے گا کہ اس کو کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا۔ اس میں عورت کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ چاہے کسی بھی معاشرے میں رہے، اس معاشرے میں اس کو اسی ڈریس کوڈ کو فالو کرنا ہے کہ جو قرآن کریم نے واضح انداز سے بیان کیا ہے۔ اس لیے فریڈم کے لفظ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ حجاب کی جو بنیاد ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، بلکہ فریڈم کا جو لفظ ہم نے اپنے ٹائٹل میں استعمال کیا ہے وہ ہے فریڈم فرام لبرلزم، اس لیے کہ لبرلزم سے زیادہ ملیٹنٹ کوئی دوسری آئیڈیالوجی اس وقت آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی۔ جس قدر خون خرابہ، دہشت گردی اس آئیڈیالوجی کے اندر ہے، اور جس قدر تشدد پسندی اس آئیڈیالوجی کے اندر ہے، اور جس طریقے سے یہ آئیڈیالوجی اپنے نیریٹیوز اور اپنے اقدار اور اپنی ویلیوز دوسروں کے اوپر تھوپنے میں بلیو کرتی ہے، اور اس کی جو مثال ہے وہ پورا جو کلونلائزیشن ہے، پورا جو کلونلزم کا پیریڈ ہے، وہ ساری دنیا اس سے واقف ہے کہ کیسے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو لبرلزم کے نام پر اور ویسٹرنائزیشن کے نام پر لقمہ اجل بنا دیا گیا۔ تو اصل میں اس لبرلزم اور اس آئیڈیالوجی سے فریڈم، یہ ہم نے اس کا عنوان رکھا ہے، تو اس لیے میں عنوان کو سب سے پہلے کلیریفائی کر دوں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ عام طور سے لبرلز یا مسلم جو ماڈرنسٹ ہیں ان کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی قرآن کریم میں تو نقاب کا لفظ نہیں ہے، برقعے کا لفظ نہیں ہے، تو یہ الفاظ آپ کہاں سے لے کر آئے؟ جب قرآن میں نہیں ہے تو پھر کیسے آپ عورت کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ عورت کو برقع پہننا چاہیے، اس کو نقاب پہننا چاہیے وغیرہ وغیرہ؟ حجاب کا لفظ بھی اس معنی میں نہیں آیا۔ مجھے یاد ہے کہ میری ایک ڈیبیٹ عارف محمد خان کے ساتھ ہوئی تھی، جو اس وقت بدقسمتی سے کیرلا کا گورنر ہے، اور معاف کیجئے گا کہ میں اس کی کوئی عزت نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو حرکتیں ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو معزز بنائیں۔ تو میرے ساتھ اس کی ڈیبیٹ ہوئی، وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، سب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کی حالت ہوئی تھی۔ الحمدللہ اس نے ایک موقع پر یہ کہا کہ بھئی عورتوں کو حجاب کا پابند بنا دیا گیا، حجاب تو اس معنی میں قرآن کریم میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ماڈرنسٹ کا ایک عام نظریہ ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر نہ صرف یہ کہ پورے جسم کے پردے کو لازم کیا ہے، بلکہ چہرے کے پردے کو بھی لازم کیا ہے۔ یہ واضح طور سے سب لوگ سن لیں کہ چہرے کا پردہ بھی قرآن سے ہی ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن سے ثابت کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، چونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ قرآن کریم کے اوپر ہی شریعت ڈیپینڈ کرتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ شریعت قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی، جس کو ہم کنسنسس بولتے ہیں، اس سے بھی ثابت ہے، اور قیاس یعنی انالوجی سے بھی، جو لاجیکل انالوجی ہے، اس سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز قرآن سے ثابت ہو جائے تو اب سنت کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی چیز اگر سنت سے ثابت ہو جائے تو اجماع اور قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو مختصر طور پر یہ آپ کے سامنے میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت سورہ احزاب کی، جسٹ اے سیکنڈ، یہ آپ کے سامنے آ گئی۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت سورہ احزاب کی آیت 59 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اور بلیونگ ویمن یعنی مؤمنات خواتین سے، مؤمنین کی خواتین سے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنے جلابیب ڈال لیں۔ یدنینا کا لفظ آتا ہے ڈالنے کے لیے، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنے جلابیب میں سے۔ اب یہ لفظ جلباب ہے کیا، اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ذالک ادنا، اپنی چادر میں سے، جلابیب کا ترجمہ چادریں، جلباب اس کا واحد آتا ہے، چادروں میں سے اپنے اوپر ڈال لیں، چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈال لیں۔ اچھا، ذالک ادنا ان یعرفنا، یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے انگلش کا، ٹو ڈرا دیئر کلاکس اوور دیئر باڈیز، ذالک ادنا ان یعرفنا، in this way it is more likely that they will be recognized as virtuous، اس سے وہ زیادہ پہچانی جائیں گی، فلا یؤذین، then they will not be harassed، اب ان کا جو sexual harassment ہے وہ نہیں ہوگا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، and Allah is all forgiving and most merciful۔
اچھا یہاں پر جو لفظ آیا ہے جو بنیادی لفظ ہے وہ ہے یدنینا علیہن من جلابیبہن. اس آیت سے دو طریقے سے میں استدلال کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. پہلا طریقہ جو جلباب کا لفظ ہے اس کی جو پلورل فارم ہے جلابیبہن اس آیت کے اندر آئی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یدنینا علیہن وہ اپنے اوپر ڈال لیں. اب اگر مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ اپنے اوپر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے مونڈھے کے اوپر وہ ڈال لے, تو مونڈھے کے اوپر اگر چادر ڈالی جائے تو اس کو چادر ڈالنا نہیں کہا جاتا کسی بھی زبان میں, نہ عربی زبان میں نہ اردو زبان میں اور شاید ہی کسی دوسری زبان میں یہ کہا جاتا, بلکہ مونڈھوں کے اوپر اس آیت کو اس چادر کو اوڑھا جاتا ہے. مونڈھوں کے اوپر آپ اوڑھتے اس طریقے سے ہیں کہ اس کو چادر کو لپیٹ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یدنینا کا لفظ استعمال کیا, یلبسنا کا لفظ استعمال نہیں کیا. لبیسا یلبسو کے معنی آتے ہیں پہننا اوڑھنا اور یدنینا کے معنی آتے ہیں ڈالنا. ٹھیک ہے, اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں یدنینا کا ترجمہ صرف یہ ہے کہ اپنے سر کے اوپر وہ چادریں ڈال لیں, چہرہ کھلا رکھیں, چہرے کے اوپر چادر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ اگر وہ صرف اپنا چہرے کے اوپر چادر ڈالیں گی تو اس کو چادر ڈالنا نہیں کہا جاتا بلکہ سروں کو ڈھکنا کہا جاتا ہے. اس کے لیے تغطیۃ الراس کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یغطینا کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ یدنینا کا لفظ استعمال کیا ہے. لہٰذا چادروں میں سے من جلا, من کا لفظ ہے سے, اب چادروں میں سے اپنے اوپر یعنی اپنے سروں کے اوپر ڈالنے کی واحد صورت صرف یہی ہے کہ وہ اس طریقے سے ڈالیں کہ ان کا چہرہ بھی ڈھک جائے, اسی کو نقاب کہا جاتا ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر نقاب کا لفظ یا مثلا برقعے کا لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے, چونکہ قرآن کریم الفاظ سے نہیں بلکہ اصل جو قرآن کریم کے سامنے ہے وہ ہے معنی. تو قرآن نے اس کو اپنے انداز سے اس طریقے سے بیان کر دیا. تو پہلی دلیل تو اس آیت سے آیا 59 سے یہ ہے. جو دوسری دلیل ہے وہ بھی اسی آیت سے ہوگی لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں جانا پڑے گا اور یہ ہے آیت 53. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی امہات المؤمنین یعنی انبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہیں ان کے بارے میں ان سے خطاب کرتے ہوئے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہتا ہے, پہلے صحابہ کو کہتا ہے لیکن ان کے بارے میں ایڈریس ہے, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ and when you believers ask his wives for something, ask them for behind a barrier. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں جو امہات المؤمنین ہیں ان کے تعلق سے یہ حکم آیا کہ وہ پبلک میں اپنا چہرہ نہیں کھولیں گی. اگر کوئی آدمی ان سے کچھ سوال کر رہا ہے, کوئی پوچھ رہا ہے, کوئی کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو ورائی حجاب یعنی بیریئر کے پیچھے سے ان سے سوال کرنا ہوگا. ان سے جو بات چیت ہوگی وہ بیریئر کے پیچھے سے ہوگی, ان کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا ڈھکنا صرف امہات المومنین کے ساتھ خاص ہے, عام مسلمانوں کا یہ حکم, عام مومنات کا یہ حکم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آیت 53 میں امہات المومنین کا یہ حکم بیان کر دیا تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہ ایک ہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے. آگے چل کر اسی آیت میں آ جاتے ہیں آیت 59 میں جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا, یا ایھا النبی قل لازواجک. اب دیکھیے یہاں پر ازواج یعنی بیویاں, بیٹیاں اور عام مؤمن عورتیں, ان تینوں کا ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جلابیب ڈال لیں اپنے اوپر. اب آپ خود غور کریں کہ اگر امہات المؤمنین کو چہرے کا پردہ کرنا لازم ہے جب وہ پبلک لائف میں آئیں, اور آیت 59 میں امہات المؤمنین اور ڈاٹرز اور اسی طریقے سے نساء المؤمنین عام مؤمن عورتیں, ان تینوں کا ایک ہی حکم بیان کیا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور عام مؤمنات کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے چہرے کا پردہ کریں جس طریقے جو آیت 53 کے اندر اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے لیے بیان کیا ہے. تو قرآن کریم کی اس آیت سے دو طریقے سے چہرے کا پردہ ثابت کیا جا سکتا ہے, اور یہ دراصل اس لیے عورتوں کے اوپر فرض ہے, یہ کوئی ان کے لیے چوائس کا مسئلہ یا اختیار کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو اختیار یا چوائس سے جو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کو بند کریں. تو فی الحال تو میری طرف سے اتنا ہی. اب میں استقبال کروں گا سسٹر علینا علی کا آج کی اس اسٹریم میں, اور ماشاءاللہ وہ بہت زبردست انٹرنیٹ کے اوپر, یوٹیوب پر اور مختلف سوشل میڈیاز کے اوپر کام کر رہی ہیں. پہلے وہ آغا خانیزم کے خلاف کام کرتی تھیں, اب ماشاءاللہ وہ اس میدان میں الحاد کے میدان میں اور ارتداد کے خلاف اور اسی طریقے سے جو دیگر ازمز ہیں ان کے خلاف بڑی محنت کے ساتھ, جاں پیشانی کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو میں آج کی اسٹریم میں پہلی بار وہ آئی ہیں, میں ان کا استقبال کروں گا. جی سسٹر علینا علی, کیا حال ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سامعین کو, مفتی صاحب آپ کو
اور سب سے پہلے جزاک اللہ خیرن، آپ نے مجھے اس اسٹیج پہ لے کر مجھے بہت آنر دیا، اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں جو چیز حسرت رکھتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج پوری کر دی۔ آج مفتی یاسر الواجدی صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہی ہوں، اور بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا، جس میں ہم خواتین کے لیے بہت سارے سوالات ہوتے تھے اور ہمارے ذہنوں میں بھی آتے تھے۔ انشاءاللہ آج مفتی صاحب کی رہنمائی میں ان سب کا جواب ملے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ چلیں، بارک اللہ فیکم، آپ نے ہماری اس درخواست کو قبول کیا اور اس اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ آج یہاں موجود ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ چاہوں گا، چونکہ میرے نزدیک، اور بلکہ یہ کہوں گا کہ اسلام کے اعتبار سے جو حجاب کا حکم ہے وہ صرف اسلام میں ہی نہیں ہے، بلکہ دیگر مذاہب میں بھی ہے، کرسچینٹی میں ہے، ہندوازم میں ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں جن کو مذہب کہتے ہیں، جن کے یہاں مورالٹی کی بنیاد دراصل ڈیوائن اسکرپچرز ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ کیا اسلام کے علاوہ تمام مذاہب میں جو ڈیوائن اسکرپچرز ہیں وہ سارے کے سارے ڈسٹورٹ ہو چکے ہیں، سارے کے سارے محرف ہو چکے ہیں، ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال لوگ ان کو ڈیوائن مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ لوگوں میں یہ چیز، یہ احساس زندہ ہے کہ ہماری مورالٹی ہم طے نہیں کریں گے، بلکہ ہماری مورالٹی وہ طے کرے گا جس کو ہم خدا مانتے ہیں۔ تو کم سے کم یہ چیز اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان مشترکہ ہے۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اس موضوع کے اوپر بات ہو، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز اور اضافہ کرنا چاہوں گا، اور یہ تمام لوگ اس کو غور سے سنیں اور اس کے اوپر ریسرچ بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حجاب عورت کا یہ صرف اسلامی یا مذہبی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ فطری بھی ہے، یہ مسئلہ نیچرل ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ مردوں کے اندر پوری انسانی تاریخ میں اور دنیا کے آپ کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، چاہے وہ لبرل معاشرہ ہو یا ٹریڈیشنل معاشرہ ہو، کہیں بھی آپ چلے جائیں، مردوں کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، اس صفت کو ہم بولتے ہیں اقدام، جس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں اگریسونیس۔ تو مرد جو ہے وہ اگریسو ہوتے ہیں۔ اگر قانون اور مذہب کی پاسداری ان کے ذہن میں نہ ہو تو وہ اپنے گول اور اپنے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ مردوں کی خاص بات ہے، یعنی جو جرائم کی دنیا ہے، ان جرائم کی دنیا میں مرد ہی زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگریسو وہی ہیں۔ اسپورٹس کی دنیا ہے تو اس میں مردوں کی ہی اجارہ داری ہے، اس لیے کہ اگریسو وہی ہیں۔ یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ طاقتور ہوتے ہیں، بلکہ اگریسو بھی ہیں، دونوں ہی چیزیں ان کے ہاں ہیں۔ اس لیے اسپورٹس کی دنیا ہو، جرائم کی دنیا ہو، وہاں پر مردوں کی اجارہ داری ہے۔ عورتوں کے اندر نیچرلی اگریسونیس مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ ہم اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں میں فرار ہے اور مردوں میں اقدام ہے، یعنی وہ اوائڈ کرتی ہیں اور مرد جو ہے وہ اقدام کرتا ہے۔ اور اس کی ایک بایولوجیکل ریزننگ بھی ہے۔ وہ بایولوجیکل وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مرد ہیں ان میں ٹیسٹوسٹرون کا لیول عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اور عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں ٹیسٹوسٹرون کا لیول کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد زیادہ اگریسو ہیں اور عورت کم اگریسو ہے۔ جب عورت زیادہ اگریسو ہے، مرد زیادہ اگریسو ہے اور عورت کم ہے، تو حفاظت پھر عورت کی جائے گی، مرد کی نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ مرد کی اگر حفاظت کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ بھائی تم گھر میں بیٹھو، عورت باہر نکلے گی، تو یہ عورت کی فطرت اور مرد کی فطرت کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زیادہ اگریسو ہے اس کو زیادہ بڑے گول دیے گئے کہ تمہیں ان گولز کو اچیو کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے خاندان کو پالنا ہے، اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، باہر جا کر محنت والے جو کام ہیں وہ کرنے ہیں، وہ سارے کام مردوں کو دیے گئے۔ اور عورت کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ باہر جا کر کام کرے مردوں کی طرح، جو وزن اٹھانے والے کام ہیں یا جو بھی جس طرح کے ملٹری کے جو کام ہیں، وہ عورت پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، چونکہ مردوں کے اندر اقدام کی صفت پائی جاتی ہے اور عورتوں کے اندر فرار کی صفت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا مردوں کا جو نکلنا ہے معاشرے میں، وہ ایک مستقل ضرورت کے تحت ہے، اس کو معاشرہ چلانا ہے، اس کو فیملی چلانی ہے۔ اور عورت اگر اپنے گھر سے نکلے گی تو وہ مستقل ضرورت کے تحت نہیں نکلتی، بلکہ وہ ایک وقتی ضرورت کے تحت نکلتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو شخص وقتی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلتا ہے، یا جس کو وقتی ضرورت کے تحت کسی بھی چیز کی اجازت ہوتی ہے، تو وہ قید و بند کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ آپ حضرات نے بھی لاک ڈاؤن کا زمانہ پایا ہے۔ ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے تک کی لاک ڈاؤن لگ رہا تھا انڈیا میں، پاکستان میں اور بہت سے مختلف ممالک میں، یورپ میں۔ تو وہاں کیا ہوتا تھا جب لاک ڈاؤن کے زمانے میں کہ کسی کو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، سب لوگوں کو گھر میں رہنا ہے، لیکن جو گھر سے باہر نکلے گا وہ وقتی ضرورت سے نکلے گا۔ مثلا کسی کو گروسری لینے جانا ہے یا کوئی ہاسپٹل جانا ہے، یہ وقتی ضرورت ہے۔ اب اگر وقتی ضرورت ہے تو اس وقتی ضرورت کے لیے
نکلنے کے لیے اس کو پرمٹ چاہیے. اس کو کچھ ممالک نے لائسنس کا سسٹم کیا تھا کہ آپ پہلے لائسنس لیں گے, پرمٹ لیں گے, تب آپ جا کر باہر نکلیں گے, تاکہ اتھارٹیز اگر آپ کو روکے تو آپ وہ پرمٹ دکھا دیں. تو وقتی ضرورت کے تحت جب بھی نکلنا ہوگا تو ہمیشہ وہ پرمٹ کے ساتھ یا قید و بند کے ساتھ ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ مرد نکلتا ہے مستقل ضرورت کے تحت چونکہ اس کی صفت میں اقدام ہے, اور عورت نکلتی ہے وقتی ضرورت کے تحت چونکہ اس کی صفت میں فرار ہے. لہٰذا جب عورت گھر سے نکلے گی تو وہ قید و بند کے ساتھ نکلے گی, مرد نکلے گا تو اس کے اوپر قید و بند نافذ نہیں ہوں گی. وہ جو عورت کی جو قید و بند ہے وہ کیا ہے؟ وہی اس کا حجاب, وہی اس کا جلباب, وہی اس کا نقاب, یہ قید و بند ہے. تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ جس کا اسلام جس کو پروموٹ کرتا ہے, اور اسلام اپنی ماننے والی خواتین کے اوپر اس چیز کو ضروری قرار دیتا ہے. تو اب اس کے بعد میں چاہوں گا کہ سسٹر الینا آپ اضافہ کریں کہ دوسرے مذاہب میں اس تعلق سے کیا نظریات پائے جاتے ہیں. کیا دوسرے مذاہب بھی حجاب کے بارے میں وہی رائے رکھتے ہیں جو اسلام میں جو حکم پایا جاتا ہے؟ جی